پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے یہ سورۃ مومنین ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیابی پالی مومنین نے، تحقیق فلاح پالی مومنین نے۔ پھر خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ مومنین کون ہیں، تو ان مومنین کی پھر آگے وضاحت فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، مطلب نماز کو دل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ تو ایک ہوگی صرف مومن کی کیا ہے، یہ ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا والذین عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی کہ گناہوں سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، نافرمانی سے منہ پھیر کے اچھے کام کرنے والے ہیں، تو وہ کیا ہے، مومن ہیں۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہی ہمارا نقطہ ہے، اور وہی جو زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، تو وہ بھی مومن کی کیا ہے، صفت ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے نا کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص میرا امتی اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں کل قیامت کے دن اس کو بخشوا دوں گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ زبان کو کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، اور شرمگاہ کو زنا سے بچائے، بدکاری سے بچائے، باقی اعمال اپنی جگہ، تو کل قیامت کے دن اس کو کیا کرنے والا ہوگا، بخشوانے والا ہوگا۔ تو یہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں وہی لوگ کیا ہیں، مومن، جو ابتدا میں خالق کی کائنات نے فرمایا فلاح پانے والے ہیں۔ کیا پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ زکوٰۃ والا مال جتنا بھی ہے کل قیامت والے دن وہ سانپ بن جائے گا۔ وہ سانپ بن کے مال جو ہے نا اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے سر کے اوپر وہ مارتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جو انسان ہے زکوٰۃ نہ دینے والا تنگ ہو کے اپنے آپ کو سانپ کے حوالے کر دے گا، وہ مر جائے گا۔ یعنی کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا تنگ ہو کے پھر کیا کرے گا، وہ ہے کہ اپنے آپ کے موت کے گھڑے میں ڈال دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مخلوق کے دو حصے بنا دیے، ایک مالدار ہے، ایک غریب ہے۔ مالدار دنیا میں تو خوش ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کے اوپر حساب کتاب زیادہ ہوگا۔ اس کے برعکس جو کمزور ہے وہ دنیا کے اندر اگرچہ وہ پریشان ہے، لیکن کل قیامت کے دن ان کے اوپر مال و کتاب کی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے اوپر حساب کتاب کم ہوگا۔ تو آتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، اور زکوٰۃ کے جب ہم انسان ادا کرتا ہے زکوٰۃ کتنے عرصے کے بعد داخل ہوتی ہے، یہ جو اوراق آپ کو دیے گئے ہیں اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن کچھ جو بنیادی مسئلے ہیں، یعنی کہ جو آسان ہے نا، اپنا تمہیدی خطبہ جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مال لازم کس شخص کے اوپر ہے، سب سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم پر زکوٰۃ لازم ہے نہیں۔ نمبر دو کہ وہ آزاد ہو، یعنی کہ اگر غلام ہے، کسی بادشاہ کا غلام ہو کے تجارت کر رہا ہے تو اس غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس کے مالک کے اوپر ہے۔ تو نمبر تین کہ وہ مکلف ہو، یعنی کہ بالغ ہو، تاکہ وہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا لازمات ہیں، لازمات احکام۔ نمبر چار وہ صاحب نصاب ہو، یعنی کہ اتنا مال رکھنے والا ہو جس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم شرعی لگ جائے۔
تو صاحب نصاب کیا ہے؟ یا تو 52 تولہ چاندی ہے، یا پھر 7.5 تولہ سونا ہے، یا اتنی مقدار اس کے پاس مال و دولت ہے جو حاجت اصلیہ سے خالی ہے، حاجت اصلیہ سے خالی ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ تو حاجت اصلیہ میں سے کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ یہ ہمارے لباس ہیں، اور ہمارے کھانے پینے والی چیزیں ہیں، ہماری سواریاں ہیں، یہ ساری حاجت اصلیہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ آپ سال کے آپ کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ جو آج کے پاس مال و دولت ہے، اگر وہ سونے یا چاندی کی شکل میں ہے تو پھر تو وہ مقدار کا تعین ہے، لیکن اگر سونے اور چاندی کی شکل میں نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، تو پیسے کے اندر پھر کیا ہے؟ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ 52 تولہ چاندی کی مقدار پیسوں کے برابر سے زیادہ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر کوئی ساتھی سوال کرتا ہے کہ شریعت تو فرماتی ہے کہ 52 تولہ چاندی ہے اور 7.5 تولہ سونا ہے، تو اگر کوئی شخص 7.5 تولہ سونے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مال کا حساب لگائے تو آج کل کے دور کے اعتبار سے تو 14 لاکھ 13 لاکھ پیسے بنتے ہیں، اور اس کے برعکس چاندی کا اگر حساب لگائے تو اس کا حساب 35,000 یا 40,000 اتنے بنتے ہیں۔ تو وہ اگر بازد ہو کہ میں چاند سونے کا اعتبار کروں گا، تو شریعت کے جو فقہاء ہیں، متقدمین جو حضرات ہیں، انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا، فرمایا مالدار تم بے شک ہو، ذہن میں یہ رکھو، انفع للعبد، انفع للفقیر کیا ہے؟ یعنی کہ جو غریب ہے اس کے لیے زیادہ نفع والی کیا چیز ہے؟ تو زیادہ نفع کے اعتبار سے کیا ہے؟ چاندی کا لحاظ ہے۔ تو چاندی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم مالک نصاب ہونے کا تعین کریں گے۔ اگر وہ سونے کی طرف جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ چاندی ہے۔ تو چاندی کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کیا کہلائے گا؟ مالک نصاب کہلائے گا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے، اور آیا کہ یہ آج کل کے جو جنوری فروری کے جو مہینے ہیں، ان سال کا تعلق ہے یا چاند کی تاریخ کا تعین ہے؟ تو فقہاء نے فرمایا کہ جو چاند کے جو تاریخ ہے اس کا تعین ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو احکام لاگو ہوتے ہیں، جس طرح کے روزہ ہے، جس طرح کے عیدین ہے، اس کے اندر چاند کا تعلق ہے، نہ کہ انگریزی تاریخ کا تعین۔ تو چاند کا جو قمری سال ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی، نہ کہ ہجری اپنا جو شمسی مہینے ہیں اس کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کا جو مہینے ہوتے ہیں ان کا جو اعتبار ہے وہ ہے 355 دن کے، ایک دن اوپر یا نیچے ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد برعکس یہ جنوری فروری کے مہینے ہیں، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ 365 دن کنفرم ہے، یعنی کہ پورے سال کے 365 دن ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاند کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے یکم رمضان کو ہم نے اعتبار کیا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے جو صاحب نصاب ہونے کے صاحب نصاب ہو گئی ہے، اب اگلے سال یکم رمضان شریف کو یا یکم رمضان سے پہلے، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سال پورا نہیں ہوا اس سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن جو وجوب کا تعلق ہے، فرض کا جو تعلق ہے وہ سال کی گزرنے کے بعد ہے۔ تو یکم رمضان کو آپ نے اعتبار کیا، سال گزرا، یکم رمضان اگلا آ گیا، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ لازم ہو گئی ہے۔ اب یکم رمضان سے اگلے یکم رمضان کے درمیان جتنی آپ کے پاس دولت تھی، مثال کے طور پر یکم رمضان کو میرے پاس 50,000 تھے، میرے صاحب نصاب بن گیا، اب اگلے یکم رمضان کو میرے پاس 70,000 ہو گئے، 80,000 ہو گئے یا لاکھ ہو گیا، تو اب زکوٰۃ کا تعلق 50,000 سے نہیں ہوگا بلکہ لاکھ کے ساتھ ہوگا۔ پھر اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ دوران سال اگر وہ تجارت وغیرہ کرتا ہے تو اس کے اندر تو
ہو جاتی ہے، بعض وقت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، تو سال تو نہ گزرا بھائی، شریعت کہتی ہے سال کی ابتدا اور سال کے انتہا کا لحاظ ہے، تو سال کی ابتدا میں جو مال و دولت ہے وہ آپ کے پاس کتنی ہے، سال کے انتہا میں آپ کے پاس کتنی ہے، تو اول تا آخر لحاظ ہوگا، درمیان والا لحاظ نہیں ہوگا، تو وہ تو شریعت نے تو آپ کے اوپر سہولت دی ہوئی ہے بھی حاجت اصلیہ سے خالی ہو، تو حاجت اصلیہ میں سارا کچھ وہ نکال کے بعد میں زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، نہ کہ پہلے آتا ہے، تو چاند کا اعتبار ہوگا، دوسرے مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب چاند کا اعتبار ہم کریں گے تو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں گے، لیکن اگر ہم انگریزی تاریخ کا اعتبار کریں گے تو 10 دن کا ہر سال فرق پڑتا ہے، تو ترتیب کے اعتبار سے 33 سال گزر گئے، 33 سالوں کے بعد آپ کے اوپر اب ایک اضافی سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، یعنی کہ چاند کا اگر اعتبار کریں تو 33 سال کے بعد چاند کے 34 سال ہوتے ہیں اور شمسی جو مہینے ہوتے ہیں اور اس کے 33 سال ہوتے ہیں، تو اس بنا پہ چاند کے 34 سال ہوں گے تو آپ نے زکوٰۃ تو 33 سال کی ادا کی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ چاند کا لحاظ رکھتے ہوئے، بلکہ لازمی یہ ہے کہ چاند کا لحاظ رکھیں، اپنا شمسی جو مہینے اس کا لحاظ نہ رکھیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص اتنا محبت دین رکھنے والا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی دولت ہے، مثال کے طور پر 30 کروڑ ہے، 30 کروڑ میرے پاس موجود ہے، میں زکوٰۃ 10 سالوں کی اکٹھے دے دیتا ہوں، تو 10 سالوں کی اکٹھے وہ دے دیتا ہے پہلے ابتدا میں، تو شریعت کہتی ہے اب 10 سالوں کے بعد جو اس کے اوپر زکوٰۃ 10 سال کے دوران اگر تجارت نہیں بڑھی، ایک وقت تجارت بڑھ جائے، پیسے زیادہ ہو جائے، 30 کروڑ سے پیسے کتنے ہو گئے ہیں، ارب ہو گئے یا 1.5 ارب بن گیا، تو پھر حساب سے تو بڑھتی جائے گی، لیکن اتنی تجارت ہے جو 10 سال کی ایڈوانس اگر وہ زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کیا ہے اچھا کام ہے، تو ایڈوانس دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آیا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ دینے والے کا نیت کا پایا جانا بھی کیا ہے ضروری ہے، جب زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کے دل میں نیت کیا ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہ کہ میں صدقہ وغیرہ دے رہا ہوں، تو زکوٰۃ دینے کے لیے نیت کا پایا جانا کیا ہے ضروری ہے، جس طرح کہ حضرت صاحب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کیا ہے نیتوں پر ہے، تو اب اگر بغیر نیت کے آپ ساری رات سجدہ ادا کرتے رہیں تو نماز نہیں ہوگی، تو نیت کا پایا جانا کیا ہے ضروری ہے، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کو تم زکوٰۃ دے رہے ہو اس بندے کا یہ علم رکھنا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس کو علم پایا جانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ ساتھیوں جو لینے والے ہوتے ہیں نا وہ کئی درجے رکھتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ تو اس کے مال کی میل جول ہے، یہ ہم اپنے بچوں پر کیوں خرچ کریں، ہم نہیں لیتے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میل جول ہے لیکن ان کو اشد ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ لے لیتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے پردہ رکھو، کیسے کہ زکوٰۃ دینے والا اب وہ مخاطب کو یہ کہے کہ بھائی میں یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آج تمہارے اوپر مشکل وقت ہے تو یہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، کل میرے اوپر مشکل وقت آئے گا، اب میرا تعاون کرنا ہے، اب الفاظ میں استعمال کیا کر رہا ہے تحفہ، یا الفاظ میں استعمال کرتا ہے قرض کہ بھائی یہ میں تجھے قرض دے رہا ہوں، بعد میں تم سے لے لوں گا، تو وہ لینے والا پھر یہ الفاظ جب سنے گا نا تحفے کے یا قرض کے تو وہ کوئی آر محسوس نہیں کرے گا، تو اس بنا پہ اگر لینے والا کو یہ کہا جائے لیکن دینے والے کی نیت کیا ہو زکوٰۃ کی ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ میں کوئی کمی، بلکہ بہتر بھی یہی طریقہ ہے تاکہ سامنے والے کی نفس مجروح نہ ہو اور وہ خوش رہے، تو زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جب زکوٰۃ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مال و دولت ہاتھوں میں موجود ہے، اور ایک ہے مال و دولت آپ کی تھی
لیکن آپ نے وہ مال و دولت کسی اور کو دے دی ہے، کسی اور شخص کو دے دی ہے، یا اللہ کے اعتبار سے کسی طریقے سے آپ کا قرضہ کسی اور کے اوپر لازم ہو چکا ہے، تو یہ اپنے پاس تو مال نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو تو مالک کہلواتے ہو، تو وہ مال جو ہوتا ہے نا وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی کسی اور کو جو آپ نے مال دیا ہوا ہے، وہ جو قرضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے قرضہ دیا ہے، لیکن وہ قرضہ مالک نصاب ہونے کے بعد ہے، تو وہ قرضے کتنی قسم کے ہیں؟ 3 ہیں، کہ کسی اور کے پاس آپ نے قرضہ لینا ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ قرضہ قوی، یعنی کہ مضبوط قرضہ۔ مضبوط قرضہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے کسی کو تجارت کے لیے دیے، کسی کو قرض کے لیے دیے۔ اب قرض کے لیے، تجارت کے لیے آپ نے دیے ہیں، مثال کے طور پر 10 لاکھ آپ نے اس کو دے دیے، سال گزر گیا، اس نے آپ کو واپس نہیں کیے، 2 سال گزر گئے واپس نہیں کیے، 3 سال گزر گئے واپس نہیں کیے، یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے، ابھی تک اس نے پیسے واپس 10 سالوں کے بعد اس نے جب آپ کو پیسے دینے ہیں وہ 10 لاکھ، اب آپ کے اوپر اس 10 لاکھوں کی زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، تو ان پیسوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ لازم ہے۔ وہاں پہ آپ کے اپنے پاس اس کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے پیسے لینا کیا ہے؟ جب 10 سال کے بعد لوگ 10 سال کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا قرض ہے متوسط، یعنی کہ وسط، یعنی کہ درمیانہ قرضہ۔ وہ کیا ہے؟ جو درمیانہ قرضہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسے لینے تو ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے بدلے آپ نے کپڑے دیے تھے، آپ نے کپڑے دیے تھے، یا آپ نے گھر کا جو غلام ہے وہ آپ نے دیا تھا، یا کوئی ایسا سامان جو آپ کے رہائشی مطلب گھر ہے، مکان ہے، وہ آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس کے جو پیسے آپ نے لینے ہیں وہ کیا ہے؟ قرضہ متوسطہ ہوتا ہے، وہ درمیانہ قرضہ ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائے اور جب تک آپ اس پر قبضہ نہ کر لیں مال پر، اس پر آپ کو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے قرضہ وہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس سال کی آپ ادا کریں گے، گزشتہ سالوں کی ادا نہیں کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جو قرضہ ہے کمزور، کہ قرضہ آپ نے دیا نہیں ہوتا لیکن قرضے کے مالک بن جاتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مثال کے طور پر کسی خوش بخت نے کیا کہا کہ اے عورت، تجھ سے میں نکاح کرتا ہوں، 10 لاکھ تمہیں میں حق مار دوں گا۔ اب 10 لاکھ کا حق مار کے اقرار کر بیٹھا۔ اب عورت کو 10 لاکھ ملے نہیں ہیں، اب عورت کو جو 10 لاکھ ملنے تھے، اگر وہ اس کو اس وقت مل جاتے، سال گزر جاتا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ کیا تھی؟ لازم تھی، لیکن اس نے کہا ابھی تمہیں دیتا ہوں، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے اور اس کو زکوٰۃ جو 10 لاکھ مال تھی وہ نہیں دی۔ اب جب 5 سالوں کے بعد وہ عورت جب وہ حق مار کے پیسے لے گی، اب اس کے اوپر وہ اسی سال کی زکوٰۃ ہوگی، 5 سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے وصیت کی مرنے سے پہلے کہ فلاں میرا مہربان تھا، اس کو آپ نے میرے مرنے کے بعد پیسے دے دینا، اب وہ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اس نے جا کے پیسے دیے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ قرض کمزور ہے، قرض ضعیف ہے، اس میں سال کے بعد اس کے اوپر لازم ہے، سال سے پہلے لازم نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے اوپر کیا لازم آتا ہے؟ زکوٰۃ لازم ہے۔ اور آخری بات پھر اور آج کی طرف آتا ہوں میں، آخری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو تجارت کے پیسے ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، ثمن ہوتا ہے، وہ آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس 5 کروڑ روپے تھے یا 5 لاکھ تھے، تو سفر کے دوران وہ چوری ہو گئی یا سفر کے دوران وہ نکل گئے، اپنا گر پڑے، آپ کے اوپر جب پیسے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب جس کو وہ پیسے ملے
کچھ لوگ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ دین کا درد رکھنے والے اور اپنا اچھی طبیعت رکھنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اس کا اصل مالک مل جائے، اس کے بعد وہ کو دے دو۔ تو ایسا مال جو آپ سے چوری ہو جائے یا آپ سے گر جائے یا آپ سے کوئی غصب کرے، لیکن تمام مال کے اوپر جب جو سال گزر گئے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جب آپ کو وہ سال مل جائے مال و دولت، پھر جب سال گزر جائے اس کے بعد زکوٰۃ، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں لازم آتی۔ تو یہ اہم مسائل تھے جس سے سمجھنا ہمارا کیا تھا، ضروری تھا کہ دوبارہ تھوڑا وضاحت اپنا اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ سب سے پہلے مال زکوٰۃ کے لیے کیا ہے، صاحب نصاب ہونا، اور چاندی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، سونے کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ چاندی کا لحاظ رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور چند سالوں کی زکوٰۃ اکٹھے دے دے تو شریعت کی طرف سے کیا ہے، اجازت ہے۔ اور جب جو مال دے رہا ہے حاجت اصلیہ سے کیا ہو، خالی ہو، پھر جس کو دے رہا ہے اس کو زکوٰۃ کا نام نہ دے بلکہ ہیبے کا یا اپنا قرض کا نام دے لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو عرض کی کہ قرض کی 3 قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ آپ نے کسی اور کو سے لینا ہے، جو آپ نے دیا ہوا ہے، یا آپ کو جو نصیب ہو رہا ہے، یا آپ کے اعتبار سے کوئی اور آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ چند صورتیں تھیں جس کے اوپر زکوٰۃ کے انحصار کرنا کیا ہے، معلومات رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب آتے ہیں، آپ کے سامنے ورقہ ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو صنعتی مقصد کے استعمال ہونے والی مشینری ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ جو کاروبار حضرات ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے کاروبار کے اندر جو مختلف مشینیں بنائی اپنا کام کرنے والی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کس کی شوگر مل ہے تو شوگر مل کے اندر مختلف قسم کی مشینیں ہوتی ہیں، کوئی گنے کا پانی نکالنے والی ہوتی ہے، کوئی چینی بنانے والی ہوتی ہے، کوئی چھلکوں کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ان کے اوپر آیا کہ زکوٰۃ کا حکم ہے یا زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشینری آپ کے اپنے استعمال میں ہے، خود آپ کر رہے ہیں، اب اس کا جو نفع ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے، اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ یہی مشینری آپ نے کسی اور کو دی ہوئی ہے کہ تم اس مشینری سے کام کرو اور مجھے کیا دینا، اس کا کرایہ دینا۔ اب اس صورت میں کیا ہے کہ اس مشینری کا اعتبار مال تجارت والا ہوگا، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ مشینری کا جو پیسہ ہے، لیکن اس کی جو اصل قیمت ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور جو اس سے نفع آپ نے حاصل کیا ہے اس پر سال گزر گیا ہے اس کے اوپر بھی کیا ہوگی، زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے، مشینری کسی اور کے استعمال میں ہے تو پھر آپ کے دونوں کا لحاظ رکھا جائے کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سوال وہ پہلے بھی میں نے بیان کر چکا تھا کہ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ چاند کی تاریخ کے ساتھ ہے یا پھر اپنا انگریزی جو تاریخ ہے جنوری فروری کے مہینے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس بنا پہ پھر میں نے یاد کی کہ اس میں فرق آ جائے گا، تو چاند کا اعتبار ہوگا، سونے کا اپنا جو شمسی مہینے ہے اس کا اعتبار وغیرہ نہیں ہوگا۔ وہ میں نے ساری وضاحت کے ساتھ آپ کو عرض کر دی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کے سامنے جو ہے دیکھ لیں کہ بعض اوقات جو ایڈوانس آپ سامان لیتے ہیں، میں نے اختصار کے جو مطلب تھا وہ میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ پہلے بھی میں نے عرض کی کہ چاند کا لحاظ ہوگا، سونے کا لحاظ اپنا انگریزی مہینے کا لحاظ نہیں ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ جمع شدہ ایڈوانس یا زر زمانے پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو اس کے اندر یہ الفاظ میں بہت مطلب دقیق لے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایڈوانس پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو وہ ایڈوانس آپ کے اوپر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جب سال گزر جائے گا پھر ان سال گزرنے کے بعد اگر وہ آپ کے پاس وہ پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور سال گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ، اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ نہیں لازم آتی۔
اور تیسرے نمبر پہ یہ سونے اور چاندی کا میں نے عرض کر دیا کہ سونے اور چاندی کے لحاظ میں سے یہ سونے کا اعتبار ہوگا یا چاندی کا ہوگا، تو میرا عرض کی چاندی کا لحاظ رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انفع للعبد فقیر کا اپنا زیادہ نفع اس میں ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 کہ پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے یا پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دور حاتم میں یہ تجارت بہت عروج پکڑے ہوئے، ملک کے اندر یا بیرون ملک کے اندر یہ جو فقیر میں ہے، ٹاؤن ہے، اس تجارت کو بڑا عروج مل چکا ہے ابھی، کہ کچھ بنانے والے ہوتے ہیں اور یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا جو بنجر زمینیں ہیں وہ آباد ہو جائیں گی، بنجر زمینیں آباد ہو جائیں گی۔ اب یہ جو بہجا ٹاؤن کراچی کے اندر ہے یا اور مقامات جو آباد ہونے والی نہیں تھی، یعنی کہ وہ زراعت پیدا کرنے والی نہیں تھے، اس کے اوپر میں بڑے بڑے ٹاؤن بنا دیے ہیں، اور آج کل لوگ دھڑا دھڑ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے، اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کے ان ٹاؤنوں کے اندر سہولت کی لالچ رکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو شخص وہ پلاٹ خرید لے اس کے اوپر اس پلاٹ کے پیسوں کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ اگر وہ پلاٹ اس نے تجارت کی نیت سے لیا ہے کہ میں نے آج لے رہا ہوں اور 2 سال کے بعد وہ میں بیچ دوں گا، اگر اس کی نیت یہ ہے تو اس میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، یعنی کہ 2 سال کی زکوٰۃ وہ 3 سال جتنی دیر وہ اس کے پاس پلاٹ رہے گا تو اس کی جتنی قیمت ہے اس اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت بیچنے والی نہیں ہے، بس اس کی نیت کیا ہے کہ میں اس میں رہائش کروں گا، تو رہائش کی نیت سے پھر اس کا حکم بدل جائے گا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لازم آئے گی۔ تو زکوٰۃ کے لیے تجارت کے نیت کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کہ بھی آج کل کا یہ جو مختلف شہروں کے اندر ہم مکان بنا لیتے ہیں، پھر وہ مکان ہم کرائے پہ دے دیتے ہیں، اب وہ اصل تو ملک مکان آپ کیا ہے، اب جو آپ نے اس سے کرایہ وصول کرنا ہے، اگر وہ دکان یا جو ٹاؤن ہے شہروں کے اتنا زیادہ ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے اس کا کرایہ ہے یا 2 لاکھ اس کا کرایہ ہے، تو اس میں پیسوں کا اعتبار ہوگا، مکان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو وہ سال جب وہ پیسے آپ کے اوپر آپ نے حفاظت کرتے گئے، اگرچہ وہ مکان کا کرایہ تھا تو اس کے اوپر مالک تجارت کا حکم لگے گا، مکان کا حکم نہیں لگے گا، اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ آپ نے پیسے کیا رکھے، محفوظ رکھے، سال گزر گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ لازم ہے۔ مثال کے طور پر پہلے مہینے اس کا آپ نے کرایہ لیا 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ لینے سے آپ صاحب نصاب بن گئے نا۔ اب 12ویں مہینے آپ نے جب کرایہ لیا تو اس وقت ہر مہینے کا 1 لاکھ کرایہ لیتے اب 12ویں مہینے کتنے لاکھ کے مالک بن گئے؟ 12 لاکھ کے کیا بن گئے؟ مالک بن گئے۔ اب آپ کے اوپر 12 لاکھوں کی زکوٰۃ ہے، اپنا لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ہے، تو 12 لاکھ کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو درمیان میں جو اضافہ ہوتا گیا ہے، اگر کسی اور ذرائع سے بھی اس مال میں اضافہ ہوتا گیا ہے تو ان ذرائع کو بھی ملا کے سال کا آخر میں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ کو دینا کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ پھر یہ گزشتہ سالوں پر نمبر 6 گزشتہ سالوں پر زکوٰۃ کا حکم، یہ بھی میں نے بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص بلکہ ایڈوانس میں نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص ایڈوانس دے دیتا ہے تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص پہلے تربیت سخت رکھتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا خیر ہے مالک دیکھا جائے گا، اللہ خیر فرمائے گا، لیکن کسی عالم دین کی صحبت میں، کسی نیک صالح کی صحبت میں وہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو کھول دیا، شرح صدر کر دیا، اور اس کے دل کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ ایک خوف خدا پیدا ہو گیا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں نے روزے ادا نہیں کیے، میں نے نماز ادا نہیں کی، اب میرے لیے کیا حل ہے؟ زکوٰۃ کا تو حکم وہ آج بھی اگر وہ پچھلے 10 سالوں کی ایڈوانس وہ اپنا اس نے جمع نہیں کی تھی، زکوٰۃ کس کو نہیں دی تھی، اب 10 سالوں کے بعد وہ زکوٰۃ اس 10 سالوں کی دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ان 10 سالوں میں جو گناہ ہو رہا تھا وہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی وضاحت سمجھ لیں
کہ اگر کسی شخص کے روزے رہ گئے ہیں تو روزے کا فدیے کا حکم ہے، کیا روزے کا فدیہ آپ دیں کہ ایک فقیر کو پیٹ بھر کے کھانا روزہ کھلائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں ادا کر سکا، 8 سالوں میں زکوٰۃ اپنا سال کی نماز ادا نہیں کر سکا، تو آیا کہ وہ نماز کا بھی کوئی فدیہ ہے یا فدیہ نہیں ہے؟ تو شریعت کو کہا فرماتی ہے کہ شریعت روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ روزے پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی شخص 6 نمازوں کا ہر روزے پر قیاس کرتے ہوئے فدیہ دے اور اپنی گزشتہ نمازوں کی جتنی رہ گئی ہیں ان کے اعتبار کر کے اگر وہ بندوں یا پیسے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس کا بدل سمجھ کے رکھ لے تو مہربان ہے۔ اگر بدل نہیں سمجھے گا تو یہ صدقے کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ یعنی وہ جو مال جو نماز کا فدیہ دے رہا تھا اگر اس کا مقابل نہیں بنتا تو اس کو صدقے کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو اس بنا پہ اگر کوئی نمازوں کی فدیہ دینا چاہے تو اس کا بھی یہ ایک شریعت میں کیا رکھا ہے؟ ہیرا بنایا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ ذاتی استعمال کے لیے خرید و فروخت پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ میں نے وضاحت میں کر دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی رہائش کے لیے لے لیتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، اور کرائے کے مکان کی قیمت پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ وہی میں نے فی الفور لازم نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو آپ نے مال و دولت رکھا ہوا ہے وہ سال گزر جائے اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے وضاحت کر دی، کیونکہ ہم مدرس سے ہماری عادت بنی ہوئی ہے طالب علم کو سمجھانے والی، آپ کو ماشاءاللہ کافی اچھا تشریف لائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ چھوٹا ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ 10 سال تک قرضہ نہیں ملا تو 10 سال کے بعد وہ 10 سالوں کی ہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس نے قرضہ لیا 10 سال اس کے پاس جو رہا، اس 10 لاکھ سے اس نے کئی لاکھ کمائے، لیکن قرضے کی آڑ میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ تو اس کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے اوپر پیسہ کمایا ہے تو وہ جو اس نے قرض ادا کرنا ہے، ادا کرنے کے بعد اتنا اس کے پاس پیسہ ہے جو صاحب نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ یعنی کہ 10 لاکھ اس نے قرضہ دینا ہے، لیکن اس کے پاس وہ 10 لاکھ میں اس نے نفع حاصل کیا 12 لاکھ ہو گیا، نفع حاصل کیا 14 لاکھ ہو گیا، نفع حاصل کیا 16 لاکھ ہو گیا، تو 10 لاکھ پر جو زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر جو 6 لاکھ اس کے اپنے ہیں جو نفع حاصل کیا اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ لازم ہوگی۔ اس کو اجازت نہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی صاحب کی سوال کریں؟ بعض لوگ جس طرح صاحب نصاب بھی ہو جاتے ہیں، سال بھی گزر جاتا ہے تو رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا رمضان شریف کا انتظار کرنا چاہیے یا پہلے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے؟ افضل تو یہ ہے کہ جیسے کسی فرض کا آپ کے اوپر اس کی ادائیگی لازم ہو گئی ہے تو اس کو فی الفور ادا کیا جائے۔ جتنی تاخیر کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے اور اس کے اوپر زکوٰۃ لازم تھی، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کے مور صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ زکوٰۃ وہ دے کے گیا ہے یا نہیں دے کے گیا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ فی الفور ادا کرے، رمضان شریف کا انتظار نہ کرے۔ لیکن اگر وہ رمضان شریف کا انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی ہوئی ہے اور رمضان شریف میں جا کے ادا کرتا ہے تو وہ جو پچھلا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کا وہ جو فرض ہے اس کا وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جب وہ لازم ہو جائے اس وقت اس کو ادا کرے، اس میں تاخیر وغیرہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا